اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کے سلسلے میں شکار کے اور کھانا کھانے سے متعلق مسائل کے احکامات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے۔ ہم نے شکار کے اعتبار سے، شکاری کتے کے اعتبار سے، یا جو ہے وہ شکاری ہتھیار کے اعتبار سے شکار کے مسائل بیان کرنے کے بعد مچھلی اور ٹڈی کے شکار کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیے تھے۔ ابتدائی طور پہ اس بات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ مچھلی جو ہے اس کب اور کن شرائط کے ساتھ مچھلی کو کھایا جا سکتا ہے، اور مچھلی کی شرائط باقی دین اسلام کے اندر موجود جتنے بھی فرقے بنے ہیں ان فرقوں کے اندر جو مکتب اہل بیت کا فرقہ ہے وہ تھوڑا سا امتیاز رکھتا ہے اور تھوڑی سی خصوصی شرائط رکھتا ہے۔ اور اس بات کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ باقی تمام ذبیحات کے اندر جہاں بھی چاہے اونٹ کا مسئلہ ہو، گائے کا مسئلہ ہو، بیل کا مسئلہ ہو، بھیڑ کا مسئلہ ہو، بکرے کا مسئلہ ہو، مرغی کا مسئلہ ہو، یعنی جہاں بھی ذبح کیا جاتا ہے وہاں پہ وہ تمام قوانین کی جس کے تحت ایک ذبیحہ حلال ہو سکتا ہے، اس میں ہمارے اہل سنت کے درمیان کسی حد تک اشتراک ہے۔ لہٰذا اگر کبھی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کسی مسلمان نے کس طرح سے اسے ذبح کیا ہے تو صرف مسلمان کے پاس سے ذبیحہ کا آنا آپ کے لیے اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ اس کا تصرف کھانے کے لیے، آپ کے لیے بھی اس کا تصرف کھانے کے لیے حلال ہے۔ آپ نے پوچھنا نہیں ہے کہ آیا تم نے قبلہ رخ لٹایا نہیں لٹایا، اللہ کا نام لیا نہیں لیا، گردن جو ہے وہ قبلہ رخ تھی یا نہیں تھی، یہ ساری شرائط جو ہے وہ اپنے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن مچھلی کے شکار میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اہل سنت کے باقی تمام کے تمام فرقوں کے اندر مچھلی جو ہے وہ بغیر چھلکے کی کھانا بھی جائز ہے۔ ہمارے یہاں پر مچھلی جو ہے وہ بغیر چھلکے کی کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر مچھلی کے بعد صرف جھینگا وہ چیز ہے کہ جس کو سمندری آبی حیات کے جو جانور ہیں انہیں کھایا جا سکتا ہے، لیکن باقی تمام مسلمانوں کے یہاں پر ممکن ہے کسی حد تک کچھ اختلاف بھی ہو، لیکن کیکڑا ہو گیا یا اسنیل ہو گیا جسے شیل بولتے ہیں، یا لوبسٹر ہو گیا، وہ کھانا حلال ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی کسی مسلم ریسٹورنٹ میں یا کسی مسلم کی دعوت کے اندر آپ جائیں اور جو بھی سی فوڈس نظر آ رہے ہو وہ آپ سمجھے کہ جس طرح سے باقی سارے کے سارے گوشت کو کھانا حلال ہے یہ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ سب سے پہلے تو مچھلی ہونی چاہیے، مچھلی کے علاوہ صرف جھینگا حلال ہے، اور سیکنڈ مچھلی بھی ہو تو پوچھنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ ان کے یہاں پر چھلکے والی مچھلی کے علاوہ کی چھلکے بھی مچھلی کھائی جا سکتی ہے، تو آپ جس مچھلی کو کھا رہے ہیں اس کے اوپر چھلکے ہے یا نہیں۔ ایئر لائنز میں بھی یہی مسئلہ ہے، ریسٹورنٹس کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے، دعوتوں میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے بازار میں جا کر جب آپ مچھلی خریدتے ہیں کچی مچھلی کے بجائے پکی ہوئی مچھلی، تو وہاں بھی یہ مسئلہ آئے گا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ مچھلی کے شکار میں ذبیحہ جو جانور چوپایا ہے اس کے شکار کی طرح یا اس کے ذبح کرنے کی طرح کا احکام نہیں ہے کہ اسے قبلہ رخ لٹا کر آپ نے مثال کے طور پہ چھری سے ذبح کرنا ہے، بلکہ اسے پانی سے زندہ باہر نکلنا ہے، یعنی پانی میں اگر مری بھی ہے تو پھر یہ حرام ہے۔ اگر پانی سے باہر نکالا جائے اور باہر آنے کے بعد یہ مرے تو پھر یہ حلال ہو جاتا ہے۔ اب چاہے اسے جال میں پکڑا جائے، جال میں پکڑتے وقت یہ زندہ ہونا چاہیے، جال میں ہی اگر مر جائے تو آپ نے چونکہ اسے پکڑ لیا ہے، اب اگر یہ پانی کے اندر بھی مر جائے تو اس کا کھانا حلال ہوگا۔ یا مثال کے طور پہ کانٹے کے ذریعے سے اس کو پکڑا جائے، یا سوئے کے ذریعے سے پکڑا جائے، یا کوئی بھی طریقہ کار ہو کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ مچھلی کا شکار کیا جائے، حتیٰ یہ کہ یہ شرط بھی نہیں ہے کہ پکڑنے والا مسلمان ہو۔ ذبح کرنے کے لیے لازم ہے، حتیٰ کہ اہل کتاب بھی اگر ذبح کرے تو جانور حلال نہیں ہوگا، مسلمان ہونا لازمی ہے۔ لیکن مچھلی کے لیے حتیٰ یہ کہ اگر ہندو بھی اسے پکڑتا ہے، یہ جو غیر اہل کتاب ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس مچھلی کو بھی اس سے لے کر کھایا جا سکتا ہے۔ ان سارے مسائل کے بعد آج جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ مسئلہ ہے ہمارے کلچر کے اعتبار سے۔ ہمارے یہاں پر عام طور پہ اس بات کو کہا بھی جاتا ہے، لوگ بات چیت بھی کرتے ہوتے ہیں کہ مچھلی جب نکالی جاتی ہے باہر آتی ہے تو ابھی وہ زندہ ہے، وہ تڑپ رہی ہے۔ کیا اسی کیفیت میں اگر کوئی مچھلی کھا لے کہ ابھی وہ مچھلی مری نہیں ہے پراپر؟ جانور کے لیے یہ احکام ہے کہ جانور کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے، پھر کھال اتاری جائے، یعنی کھال اتارنے کے اندر بھی اس کے ٹھنڈا ہونے کے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔
تو کیا مچھلی اگر زندہ کھا لی جائے یا مثال کے طور پہ اسے پکڑ کر ابھی وہ تڑپ رہی ہے, پوری طور پہ جان نہیں نکلی ہے, اس کے سر کو جدا کر دیا جائے تو یہ حلال ہے؟ کہا کہ مچھلی اگر زندہ بھی کھا لی جائے, یعنی اسے کاٹ پیٹ کی بات نہیں کی جا رہی, زندہ ہی اس کو پکانا شروع کر دیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. مچھلی کو زندہ بھی جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے, زندہ پکایا جا سکتا ہے, زندہ بھونا جا سکتا ہے. لہٰذا مسئلہ نمبر 2581, زندہ مچھلی کا کھانا جائز ہے. اور اس کے فوراً بعد اگلا مسئلہ 2582 کہ اگر زندہ مچھلی کو بھون لیا جائے یا اسے پانی کے باہر مرنے سے پہلے ذبح کر دیا جائے تو اس کا کھانا جائز ہے. اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ کہ مچھلی کو شکار اس طرح سے کیا گیا کہ اسے کوئی تیز دھار چیز سے پکڑا گیا, آدھی مچھلی کٹ کر پانی میں گر گئی اور آدھی مچھلی جو ہے وہ پانی سے باہر آ گئی, تو ایسی صورت میں کیا دونوں حصے حلال ہوں گے یا فقط جو پانی سے باہر گرا وہ جو ہے وہ حلال ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر پانی سے باہر مچھلی کے 2 ٹکڑے کر دیے جائے اور ان میں سے ایک ٹکڑا زندہ ہونے کی حالت میں پانی میں گر جائے اور جو ٹکڑا پانی سے باہر رہ جائے اسے کھانا جو ہے وہ حلال ہوگا. مسئلہ نمبر 2584, یہاں تک مچھلی کے احکامات کا تذکرہ ختم ہوا. اب آخری کے 2 مسئلے ہیں جو ٹڈی سے متعلق ہیں. ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ رائج نہیں ہے, ممکن ہے کہ کچھ علاقوں میں کھایا بھی جاتے ہو, مگر ٹڈی نہیں کھائی جاتی. لیکن عرب علاقوں کے اندر خاص طور پر ٹڈی جو ہے وہ ایک کھائی جانے والی چیز شمار ہوتی ہے اور اس کو شکار بھی کیا جاتا ہے اور اسے کھایا بھی جاتا ہے. تو اگر ٹڈی کو ہاتھ سے یا کسی اور ذریعے سے زندہ پکڑ لیا جائے اور پھر وہ اس کے بعد مر جائے تو مرنے کے بعد وہ حلال ہے. یہ بھی لازم نہیں ہے مچھلی کی طرح کہ اسے پکڑنے والا مسلمان ہو یا اسے پکڑتے وقت اللہ کا نام لے. لہٰذا اگر کسی غیر مسلم نے بھی اسے پکڑا ہے اور پھر اس نے اللہ کا نام بھی نہیں لیا ہے یا کسی مسلمان نے پکڑا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیا ہے, ٹڈی جو ہے وہ کھائی جا سکتی ہے مرنے کے بعد. اگر مردہ ٹڈی کافر کے ہاتھ میں ہے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے اسے زندہ پکڑا ہے یا مردہ اسے جو ہے وہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, تو اگرچہ وہ کہے کہ اس نے اسے زندہ پکڑا ہے تب بھی اس کا کھانا حرام ہے. آخری مسئلہ مچھلی اور ٹڈی کے احکام سے متعلق, مسئلہ نمبر 2585. ٹڈی جو ہے, مچھلی کے اندر یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ کتنی عمر کی ہو, جس طریقے سے جانور کے اندر بھی خصوصاً قربانی کے احکام میں, چاہے وہ حج کی قربانی ہو چاہے وہ شہر میں کی جانے والی قربانی ہو, اگر سیستانی کے نزدیک جو اس کی ایج ہے, جو اس کی عمر ہے, اس کا بھی ایک کرائٹیریا ہے, ایک حد ہے. مچھلی کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی ایج کی لمٹ نہیں ہے. لہٰذا اگر چھوٹی مچھلیاں بھی ہو جو بظاہر بچہ کہلاتی ہو تب بھی اسے پکڑ کے کھایا جا سکتا ہے. کیا ٹڈی میں بھی یہی مسئلہ ہے؟ اگر سیستانی فرماتے کہ جس ٹڈی کے پر ابھی نہ اگے ہو, جو اڑ نہ سکتی ہو, اس کا کھانا حرام ہے. یعنی شرط یہ ہے کہ وہ اڑنے والی ہو, گویا اپنی زبان میں ٹڈی بالغ ہو گئی ہو, تو پھر اسے جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ مچھلی اور ٹڈی کے شکار کے احکام کا چیپٹر مکمل ہوا. اگلا چیپٹر جو ہے وہ کھانے پینے کے احکام سے متعلق ہی, عنوان ہی اس کا کھانے پینے کی چیزوں کے احکام ہے کہ شکار کے متعلق مسائل مکمل ہو گئے, ذبح کرنے سے متعلق مسائل کا بیان ہو چکا. اب کھانے پینے سے متعلق متفرق احکامات ان کا تذکرہ ہے. سب سے پہلا مسئلہ اس کا ہے کہ کیا ہر طرح کے پرندے کو شکار کر کے کھایا جا سکتا ہے؟ تو جس طریقے سے ہر طرح کے چوپائے کو شکار کر کے نہیں کھایا جا سکتا, بلکہ صرف حلال جانور جنہیں شریعت نے بیان کر دیا ہے انہی کو جو ہے وہ ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے پرندوں کے اندر بھی ہر پرندے کو شکار کر کے یا پکڑ کر کھایا نہیں جا سکتا, بلکہ شریعت نے اس کے بھی احکام اور اس کی بھی شرائط بیان کی ہے. مسئلہ نمبر 2586, ہر وہ پرندہ جیسے شاہین, عقاب, باز اور گدھ جو چیر پھاڑ کرنے والے اور پنجے والے جانور ہو, یعنی پنجے والے پرندے ہو, ان کا جو ہے وہ ان کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے. اسی طرح کوے کی تمام قسمیں, یعنی کوے کو استثناء کیا گیا اس اعتبار سے کہ کوا اگر چیر پھاڑ کرنے والا نہیں, شکار کرنے والے جسے بولتے ہیں, باقی جانور کی جو بات کی گئی وہ شکار کرتے ہیں یعنی پرندے, لیکن کوا شکار نہیں کرتا, لیکن اس کے باوجود کوے کی تمام قسمیں, یہاں تک کہ پہاڑی کوے کو بھی کھانا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے. اس کے بعد
اب وہ بتا رہے ہیں کہ کون سا پرندہ کھانا حلال ہے، اس کا کوئی کرائٹیریا ہے، کوئی اس کی سائنس ہے کہ جس پہ پرکھا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ والے پرندے کھائے جا سکتے ہیں. کہ ہر وہ پرندہ کہ جو اڑتے وقت پروں کو مارتا ہے یا کم حرکت کرتا ہے اور پنجے دار ہے، اس کو کھانا حرام ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ ہر وہ پرندہ جو اڑتے وقت پروں کو زیادہ مارتا ہے اور بے حرکت کم رکھتا ہے، وہ جو ہے وہ کھانا حلال ہے. تو پرندوں میں کرائٹیریا یہ بنا، ایک تو وہ پرندے کے جو چیڑ پھاڑ کرنے والے وہ حرام ہے. کوے کو ایک الگ سے تذکرہ کیا کہ کوا کھانا بھی جو ہے وہ احتیاط کے بنا پر حرام ہے. پھر اس کے بعد ایک قانون دیا کہ ہر وہ پرندہ کہ جو اڑتے وقت پروں کو کم مارتا ہے اور مثلا اسٹل رکھ کے جو ہے وہ اڑتا ہے، یا ایک اسٹل رکھ کے ایک لیول تک اڑتا ہے، پھر 2-3 پر مارتا ہے، پھر لمبا جو ہے وہ پرواز کرتا ہے، انہیں نہیں کھایا جا سکتا. اسی طرح سے اس میں شرط ہے کہ پنجے دار ہو. لیکن وہ جو پنجے دار نہیں ہو اور پر مارتے ہوئے جو ہے وہ جیسے کبوتر وغیرہ ہے، چڑیا وغیرہ ہے، یہ سارے کے سارے پرندے، بگلے وغیرہ ہے، سیگل وغیرہ ہے، یہ جو بغیر یعنی پر کو ٹھہرائے ہوئے پروں کو مار کے جو وہ اڑتے ہیں، انہیں جو ہے وہ کھانا حلال ہے. اسی فرق کی بنا پر حرام گوشت پرندوں کو حلال گوشت پرندوں سے ان کی پرواز کی کیفیت دیکھ کے آپ پرکھ سکتے ہیں اور پھر انہیں کھا بھی سکتے ہیں. اگر کسی پرندے کی پرواز کی کیفیت معلوم نہ ہو تو پھر کس طریقے سے جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کریں؟ اب ایک پرندہ ہے، اس کو شکار کر لیا گیا ہے، سامنے موجود ہے، نیا پرندہ ہے، جنگل میں پہچانتے نہیں کہ وہ کون ہے کیا ہے، تو کوئی طریقہ کار ہے کہ جس سے یہ فیصلہ کرے کہ اب اس پرندے کو کھایا جا سکتا ہے نہیں کھایا جا سکتا ہے؟ کہہ رہے کہ اگر وہ پرندہ پوٹا یا سنگدانہ یا پاؤں کی پشت پر کانٹا رکھتا ہو تو وہ حلال ہے. 3 شرطیں، اگر پرواز کی کیفیت نہ پتا ہو تو کہا کہ 3 میں سے کوئی ایک چیز اگر اس کے پاس ہے تو وہ پرندہ حلال ہے، یا پوٹا ہو یا سنگدانہ ہو یا پاؤں کی پشت پر کانٹا رکھتا ہو. تو یہ 3 میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر موجود ہے تو ایسی صورت کے اندر اس پرندے کا کھانا بھی حلال ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی علامت نہیں ہے تو پھر اس پرندے کو نہیں کھایا جا سکتا. جن پرندوں کا ذکر ہو چکا، اس کے علاوہ بھی کچھ پرندے ہیں کہ جن کا تذکرہ وہ کر رہے ہیں کہ جن پرندوں کا تذکرہ ہوا ہے شرائط کے تحت، اس میں کیا کیا پرندے آتے ہیں اس کا بھی ایک اگزامپل دے دیتے ہیں کہ مرغ ہو گئے، کبوتر ہو گئے، چڑیا ہو گئے، یہاں تک کہ شتر مرغ اور مور بھی کھانا حلال ہے. لیکن بعض پرندے جیسے ہدہد اور ابابیل کو ذبح کرنا مکروہ ہے. کھانا حرام نہیں ہے، مگر ان 2 پرندوں کی خاص خصوصیت کی وجہ سے جو روایات میں تذکرہ ہوئی ہے کہ یہ وہ پرندے تھے جنہوں نے انبیاء کی مدد کی تھی. ہدہد حضرت سلیمان کے جو ہے وہ خاص پرندوں میں یا قاصدوں میں شمار ہوتا تھا. ابابیل کی جس نے خانہ خدا کی حفاظت کے اندر ہاتھیوں کو ہلاک کرنے کے اندر تعاون کیا تھا. تو یہ 2 جانور ہے کہ جن کو ذبح کرنا مکروہ جانا گیا ہے. جو حیوانات اڑتے نہیں ہیں مگر پر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پر بھی نہیں رکھتے، جو حیوانات اڑتے ہیں مگر پر نہیں رکھتے، مثلا چمگادڑ اڑتا ہے مگر اس کا پر نہیں ہے جس طرح سے باقی پرندوں کا پر ہے. اس کے جسم کے ایک خاص حصہ اسٹائل کے اندر اس کا ایک فلائنگ اسٹائل ہے، لیکن چمگادڑ کھانا حرام ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر. زنبور کے اندر یہ ایک اصطلاح ہے عربی کے اعتبار سے کہ جس کے اندر بھیڑ، شہد کی مکھی اور تتلیاں وغیرہ یہ سب شمار ہو جاتی ہے، تو ان کو کھانا بھی حرام ہے. مچھر اور اڑنے والے دوسرے تمام کیڑے مکوڑوں کا بھی یہی حکم ہے کہ انہیں بھی احتیاط واجب کی بنا پر نہیں کھایا جا سکتا. ممکن ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اس طرح کی چیزوں کو کون کھاتا ہے، لیکن یہ کہ دنیا میں کچھ علاقے اور جگہیں ایسی ہے کہ جہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کھائی جاتی ہے. لہٰذا حکم شریعت تمام انسانوں کے لیے بیان کیے گئے. تو اسی اعتبار سے ایک جامع شریعت کے حکم کے اعتبار سے ان حشرات کو جو اڑتے ہیں نہ انہیں پرندہ شمار کیا گیا ہے، اور اگر کوئی پرندہ سمجھتا بھی ہے تو اسے کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی گفتگو کو اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس کے اندر حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.